الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صدقہ فطر، زکوٰۃ اور عطیات و صدقات کے حوالے سے ایک انتہائی اہم گزارش، انتہائی اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ عموماً جو میرے اپنے تجربے میں بھی یہ بات گزری ہے اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ جو بہت زیادہ رمضان المبارک میں جو بہت زیادہ متحرک قسم کی خواتین اور غرباء و مساکین ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ اپنا فطرانہ، زکوٰۃ، عطیات و صدقات اکٹھے کر لیتے ہیں۔ اور میرے تجربے میں، میرے علم میں کچھ ایسی مستحق بیوہ خواتین بھی ہیں کہ جو مستحق تو ہیں، بیوہ خواتین ہیں، لیکن وہ اپنی اس تحریک کی وجہ سے، اپنے بہت زیادہ متحرک ہونے کی وجہ سے گھر گھر جا کے فنڈز، عطیات، صدقات، فطرانہ، زکوٰۃ وغیرہ اکٹھے کرنے کی وجہ سے ان کے اتنے اخراجات نہیں، اور انہوں نے اپنا اچھا خاصا بینک بیلنس بنایا ہوا ہے، انہوں نے اچھی خاصی سیونگ کی ہوئی ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم تو وہ ان کو مستحق سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو دے رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن وہ حق جو کسی حقدار تک پہنچنا چاہیے، کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی بیوہ خاتون، کوئی ایسے یتیم بچے کہ جو کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، گھر گھر جاتے نہیں ہیں، وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، انتہائی اہم چیز ہے۔ اس پہ ہم اگر غور کریں اور اس کو سمجھیں کہ صدقہ فطر، زکوٰۃ، عطیات و صدقات صرف ادا کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان کو صحیح حقدار تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو الحمدللہ اس پہ ہم پچھلے 1 سال سے کام کر رہے ہیں، اور حقیقی طور پہ جو مستحق خواتین ہیں وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، ہماری فاؤنڈیشن کے پاس۔ علاقے میں جتنی بھی مستحق خواتین ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، غرباء و مساکین ہیں، یتیم بچے ہیں، ان سب کا اندراج ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم ایک برابری کی بنیاد پہ اور ضروریات کو دیکھتے ہوئے، اب ایک بیوہ خاتون ہے تو وہ صرف اکیلی ہے، جبکہ ایک بیوہ خاتون ہے تو اس کے 4 بچے بھی ہیں، جوان بچے ہیں، جوان بچیاں ہیں، ان کی تعلیم کے اخراجات ہیں، ان کی شادی کے اخراجات ہیں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے جتنے اخراجات ہیں اس حوالے سے ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ صدقات و خیرات، فطرانہ، زکوٰۃ صرف ادا نہ کریں، بلکہ حقیقی طور پہ مستحق لوگوں کو ادا کریں۔ اور اس کے لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہوگی کہ اپنے عطیات و صدقات، فطرانہ، زکوٰۃ وغیرہ آپ محمدیہ فاؤنڈیشن کے دفتر میں جمع کرائیں۔ آن لائن کرانا چاہتے ہیں تو بینک اکاؤنٹس سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، آپ آن لائن مجھ سے رابطہ کر کے محمدیہ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس میں، میرے اکاؤنٹس میں آپ آن لائن جمع کرا سکتے ہیں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے، انسان ہوں، معصوم نہیں، فرشتہ نہیں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں بھی کہیں بھول چوک میں، کہیں لا علمی میں مجھ سے بھی کہیں کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن میری اور ہماری پوری ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حق کو صحیح حقدار تک پہنچائیں، اور الحمدللہ ہم اس پہ پورا کام کر رہے ہیں، اس پہ پوری ایک ورکنگ ہے، پورا ہمارے پاس اس کا پورا ایک جو ہے سروے ہوتا ہے کہ کون کون سے مستحق لوگ ہیں، ان کے اخراجات کیا ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں، اور ان کو کس لحاظ سے مدد کرنی چاہیے۔ کون سے ایسے مستحق ہیں جن کے کچھ تھوڑے بہت ذرائع آمدن ہیں، کون سے ایسے ہیں کہ جن کا بالکل بھی کوئی ذریعہ آمدن نہیں،
کون سا ایسا مستحق ہے جس کو وہ اپنی روٹی روزی تو چلا رہا ہے لیکن علاج معالجے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کون سی ایسی مستحق فیملی ہے کہ جن کا گزر بسر تو اچھا ہو رہا ہے لیکن بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ تو ہر لحاظ سے الحمدللہ ہمارے پاس مکمل سروے موجود ہے، اور اس لحاظ سے ہم مستحق بیوہ خواتین کی، یتیم بچوں کی، غرباء و مساکین کی پچھلے 1 سال سے مدد کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنے عطیات و صدقات، فطرانہ، زکوٰۃ محمدیہ فاؤنڈیشن کے دفتر میں آ کے آپ ہمیں جمع کرا سکتے ہیں، یا آن لائن ایزی پیسہ اکاؤنٹ یا بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے عطیات و صدقات، فطرانہ اور زکوٰۃ محمدیہ فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ ہم حقدار تک پہنچا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام۔